بسم اللہ الرحمن الرحیم. آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں صدیق ساجد. آپ دیکھ رہے ہیں انسائڈر. بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, تیزی سے ہو رہی ہیں, اور اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا, اور اس کے اوپر اپوزیشن نے بھی کہا ہے کہ جب چاہے حکومت ہمیں ہتھ کڑیاں لگا سکتی ہے. دوسری طرف وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ جمہوریت کی آڑ میں ریاست مخالف تحریک چلانا چاہتی ہے, اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. ان تمام ایشوز پر بات کریں گے محسن جمیل بیگ صاحب سے, ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناح. بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا. یہ ایک تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ عمران خان کے ساتھ بھی رہے, نواز شریف کا دور بھی دیکھا, دھرنوں کی بھی اجازت دی گئی, لیکن اب ایسا لگ رہا ہے جیسے حکومت جو ہے وہ بہت ہی خوفزدہ ہو گئی ہے, خاص طور پر پی ڈی ایم بننے کے بعد, اور اس قسم کے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ یہ جمہوری تحریک نہیں ہوگی, ریاست مخالف تحریک ہوگی, اس کو روکا جائے گا. میں تو صدیق صاحب آج بڑا ہی حیران ہوا ہوں جب پتہ چلا کہ ایک مقدمہ ایک عام شہری نے, بدر رشید, دیکھیں بدر رشید صاحب جو بھی کوئی ہیں جن کا نہ کوئی پیشہ لکھا ہوا نہ کچھ لکھا ہوا, ایک جا کے مقدمہ درج کروا دیتے ہیں سابق وزیر اعظموں پہ اور منسٹرز سابق جو تھے ان پہ, ایم این ایز پہ. یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بیک ٹو 70s کی پولیٹکس میں چلے گئے ہیں, اور یہ غدار کہنا, اور جو آپ کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس حکومت کو کون مشورہ دے رہا ہے, یا جو پس پردہ لوگ ہیں ان کو شاید ابھی تک یہ ادارک نہیں ہو سکا کہ حالات بہت مختلف ہو گئے, کئی دہائیاں گزر گئیں. اب آپ کسی کو اس طرح محب وطن کا سرٹیفکیٹ اور غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے, آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اور یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے, بات اپوزیشن کی جو ہے وہ اگر اس میں کچھ خامیاں ہیں ان کے ایلیگیشنز میں, یا ان کی جو وضاحتیں ہیں, یا ان کی جو تقاریر ہیں اس میں کنٹراڈکشن ضرور ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی غدار کہنا, انڈیا لابی, اور خاص کر جو پرائم منسٹر صاحب کے نان الیکٹڈ ایڈوائزرز ہیں, انہوں نے ماحول اتنا خراب کر دیا ہے. اور اس میں دیکھیں اپوزیشن تو خراب کرتی ہے, لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس کو کول ڈاؤن کرے, نہ کہ اس کو اور ہوا دے اور اس میں اور شدت لائے. میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں کے حالات جو ہیں وہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. جس طریقے سے حکومت جا رہی ہے, اپوزیشن کو پش کر رہی ہے, نیا بیانیہ لے آئے, انڈین لابی, یہ وہ فلان, یہ نان سینس ہے. آپ اس طریقے سے اپنے اوپوننٹ کو ڈیل نہیں کرتے. اور اگر ریاستی ادارے اس میں انوالو ہیں تو میری ان سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ خدارا, یہ ملک اس چیز کا معتمل نہیں ہے, ہماری اکانومی تباہ ہے, ہمارے برے حالات ہیں, انفلیشن نے عوام کی جان نکال دی ہے. ہر روز آپ سبزیوں کی قیمتیں پھلوں کی قیمتوں سے زیادہ بڑھ گئی ہیں, اور اسی طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیس اور جو بجلی ہے اس کا ایک نیا بم آ رہا ہے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر, وہ بھی ہم بڑھانے جا رہے ہیں. اپوزیشن بھی یہی بات کہہ رہی ہے کہ اصل ایشوز کے اوپر یہ ہم سے بات نہیں کرتے, اور اس کی آڑ میں ہمارے خلاف انتقامی کارروائی. دیکھیے خان صاحب کا اگر یہ موقف ہے کہ جی میں چوروں ڈاکوؤں سے بات نہیں کروں گا, نیچرلی وہ بھی عوام کا ووٹ لے کے ہیں, ان کے کیسز اپنی جگہ, انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے, اگر وہ ہیں تو وہ چل رہے ہیں کوٹوں میں. لیکن آپ نے اس ملک کو بھی چلانا ہے, اس 22-23 کروڑ عوام کا بھی کچھ سوچنا ہے. آپ نے ساری سبسڈیز ختم کر دی ہیں, آپ عوام کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ آپ آئی ایم ایف کو اور جو بھی فیٹ ایف کے آڑ میں آپ عوام کو اتنا زیادہ عوام پہ بوجھ ڈال دیں, تو لوگ ڈیفینیٹلی اس سے پریشان ہیں. اگر یہ حالات خراب ہوئے تو یہ میں سمجھتا ہوں صدیق صاحب, یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے, یہ ریاستی ادارے بھی کنٹرول نہیں کر پائیں گے. آپ دیکھیے شہباز شریف کے پکڑے جانے پہ وہاں پہ کیا نعرے لگے. وہ پنجاب ایک ایسا پراونس ہے جہاں سے ہماری فوج, میجورٹی فوج کی بلانگ کرتی ہے. اگر وہاں بھی پرو اسٹیبلشمنٹ, پرو آرمی کہا جاتا ہے اس کو, اگر پنجاب سے بھی ایسی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی تو آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ کو اس کو ری وزٹ کریں, اپنی پالیسیز کو ری تھنک کریں. یہ کام خراب ہوگا, یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. لیکن یہ جو شہباز گل, شبلی فراز اور اس طرح کے جو لوگ بیانات دے رہے ہیں, آپ یہ ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ جو سنجیدہ قسم کے وزراء ہیں وہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے, خود عمران خان بات نہیں کر رہا, تو ان لوگوں کو کیوں آگے کیا گیا؟ دیکھیں یہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری دکھا رہے ہیں, یہ ماحول کو خراب کر رہے ہیں. ان کا نہ دیکھیں نا, جیسے گل صاحب ہیں, کوئی تعارف نہیں ہے, شہزاد اکبر, ٹھیک ہے جی, ان کا کوئی تعارف نہیں ہے, کون تھے, کہاں سے آئے ہیں, پیچھے کیا تھا, آگے کیا ہوگا, نتھنگ. ان کا تو کوئی چیز اسٹیک پہ نہیں ہے.
اور پالیٹکس کی ان کو سمجھ نہیں ہے. پالیٹکس اتنے اس طریقے سے نہیں ہوتی جس طریقے سے آپ روز ٹی وی پہ بیان داغ رہے ہیں. کوئی ڈیسنسی دکھائیے, کچھ طریقہ کار ہوتا ہے ٹی وی پہ آ کے بولنے پر بھی. آپ کا جو نیریٹو ہے کہ انڈیا انڈیا انڈیا, او بھائی یہ انڈیا کا نیریٹو نہیں بکے گا. اور یہ الزامات لگانا کہ جی فلاں فلاں سے مل رہا ہے, یہ نان سینس ہے. آپ کے پاس کیا, کون دے رہا ہے آپ کو اطلاعیں؟ آپ کوئی انویسٹیگیشن ہیڈ ہیں, آپ انٹیلیجنس ایجنسی کے ہیڈ ہیں. اگر ان کو کوئی پاس آن بھی کر رہا ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے. یہ نیریٹو نہیں بکنے والا. آج اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں تو آپ پھر نون لیگ کو نہیں روک سکیں گے, پنجاب میں خاص کر. اور جس طریقے سے اس کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے, آپ اس کا پولیٹیکلی مقابلہ کریں. سر آپ ان چیزوں کے تو گواہ ہیں. جب دھرنا تھا تو اس وقت بھی تو ایک لندن پلان بنا تھا. جب اب تو وہ چیزیں اوپن ہو گئی, طاہر القادری عمران خان نے ملاقات کی تھی, تو اب ان ملاقاتوں پہ کوئی اتنا اعتراض کر رہے ہیں؟ دیکھیں پالیٹکس ہے, کبھی کوئی کسی کا الائنس بنتا ہے. اے این پی کا اور جماعت اسلامی کا بھی الائنس ہم نے دیکھا, حالانکہ دو بہت ہی مختلف سوچ کے لوگ ہیں. پالیٹکس میں الائنسز بنتے ہیں, ٹوٹتے ہیں, اپوننٹس بھی ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں. خان صاحب نے پہلے دن سے کہا جی میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں. یہ غلط روش ہے. آپ نے ملک کو بھی چلانا ہے. آپ اپنی انا کو, اپنے اس کو کہیں کہ جی میں نہیں ملوں گا تو ملک کا نقصان ہے. ملک کا نقصان ہو گیا ہے. آپ کی اکانومی 5.8 سے -2 یا 4 پہ ہے. ایسا ہی ہے. اور آنے والے دنوں کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بہتری کیسے لائیں گے, آپ اس کو ٹرن اراؤنڈ کیسے کریں گے, ملک سروائیو کیسے کرے گا. آپ نے ایک نئی جنگ چھیڑ دی ہے ان حالات میں. اب آپ دیکھیں سنڈے کو جو کراچی کے بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے, وہ آپ نے سنا ہوگا 350 ٹاپ ناچ انڈسٹریلسٹ بزنس مینوں نے کہا کہ جی اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ ول لیو دس کنٹری, نو مور انویسٹمنٹ. ایسے حالات میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں؟ نئی خانہ جنگی کرنا چاہتے ہیں, حالات خراب کرنا چاہتے ہیں. اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں, بہت سے مطلب جو ادارے ہیں ہمارے ریاست کے, ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے ایک بار حالات خراب ہوئے کنٹرول نہیں رہے گا, یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. یہ نہ وہ سمجھے کہ ہم بچ جائیں گے باقی مر جائیں گے, نہ, آپ بھی نہیں بچیں گے. لہٰذا ٹھنڈے دل سے سوچیں. اس ملک کو ان حالات سے نکالنے کی بجائے آپ اور مزید دلدل میں گریں. لگتا ہے محسن صاحب ایسا ہے کہ پنجاب ہی اس سب کا مرکز بنے گا. اور آج وزیر داخلہ نے ملاقات کی عثمان بزدار سے, اس میں شہریار افریدی بھی موجود تھے. وزیر داخلہ ظاہر ہے آئی بی کے سربراہ بھی رہے ہیں سابق اعجاز شاہ. انہوں نے ایسی بات کہہ دی, انہوں نے کہا جی یہ جو تحریک ہے یہ تو اداروں کے خلاف ہے, ریاستی اداروں کے خلاف ہے, اور ہم کسی صورت اس قسم کی ریلیاں نہیں نکلنے دیں گے. اگر طاقت کا استعمال ہوتا ہے, کیا منظر آپ کیا دیکھتے ہیں, تو پھر حالات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں صدیق صاحب, چھوٹا سا ایک مریم نواز کی پیشی تھی نیب کورٹ کے بعد, وہاں سے یہ کام شروع ہوا ہے, وہ تو آپ روک نہیں سکے. ٹھیک ہے جی, آپ میڈیا پہ جتنی مرضی پابندیاں لگا دیں, انفارمیشن ہوا میں ہے, سوشل میڈیا موجود ہے. مقصد یہ ہے کہ ان پہ تو آپ نے غداری کا مقدمہ بنوا دیا ایک عام شہری نے. مولانا صاحب نے اتنی سخت اداروں کے بارے میں بات کی ہے, آپ نے کیوں نہیں اس پہ غداری کا مقدمہ درج کروایا؟ کیا آپ کے اور اداروں کے پاؤں جلتے ہیں کہ مولانا؟ اور میں اس چیز سے بھی بڑا پریشان ہوں. میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا, میں نے ٹی وی پروگرامز میں بھی کہا کہ یہ جو پی ٹی ایم بنائی گئی ہے, اس کی لیڈرشپ دیکھیں. نون لیگ ماڈریٹ جماعت ہے, پیپلز پارٹی ماڈریٹ جماعت ہے, یہ ایکسٹریمزم پہ بلیو نہیں کرتے. آپ نواز شریف کی خالی تقریر کے اوپر نہ جائیں, لیکن اس کی لیڈرشپ مولانا کے جب ہاتھ میں آ گئی ہے تو آپ اب کیا کریں گے؟ آپ ادارے اور گورنمنٹ مولانا سے بات کر سکتی ہے. ان کی سوچ ایکسٹریمزم پہ ہے. ان کے ساتھ جو الائنس ہے محمود اچکزئی صاحب کا, پی ٹی ایم کا, یا جو مینگل صاحب ہیں, یہ لوگ ایکسٹریمزم پہ بلیو کرتے ہیں, اور یہ ریاستی اداروں کے, اور ان کے پاس پاور بھی ہے. تو مدرسوں کی, بچوں کی, یہ جو قیادت ان کے پاس گئی ہے, یہ سوچنے کا مقام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ماڈریٹ لوگ ہیں. اس کو ریلیجس سائڈ پہ لے جانا, ملائزم پہ بلیو کر کے ان کو قیادت دے دینا, وہ بھی غلط ہے. ہاں بلاول صاحب نے کہا روٹیشن ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں وہ روٹیشن ذرا جلدی کر لیں, کیونکہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی یہ سوچنا ہے. ایک بہت بڑا ملک ہے, نیوکلیئر پاور ہے, ہمارے انٹرنیشنل حالات بھی اچھے نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوفناک قسم کی حالات کی طرف. سر آپ سمجھتے کیا ہے کہ یہ خوف کس چیز کا ہے حکومت کو؟ ابھی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, ابھی صرف اناؤنسمنٹ کی جلسے جو سے, پھر خوف کس چیز کا ہے؟ خوف اس لیے ہے نا جی کہ اب دیکھیں
جو آٹے کی پرائس ہے وہ کہاں چلے گی؟ 78 ہو گئی آج. ٹھیک ہے جی. شوگر کی پرائس کہاں 115. ٹماٹر 120. مقصد یہ الیکٹریسٹی بل کہاں گئے, گیس کے بل کہاں گئے, پیٹرول پرائسز کہاں گئیں, بزنس کمیونٹی کا برا حال کر دیا آپ نے, گروتھ ریٹ آپ کا کہاں سے کہاں آ گیا, ملک میں بزنس ایکٹیویٹی ہے نہیں. یہ خوف ہے کہ اگر کوئی سپارک ہوا, کوئی چنگاری نکل آئی تو یہ عوام بھی باہر نکل آئیں گے. لوگ بہت تنگ ہیں, بے روزگاری بہت بڑھ چکی ہے. ان حالات میں حکومت کے پاس تو کوئی پازیٹیو چیز بتانے کے لیے ایک بھی نہیں ہے. 2 سال آپ کے گزر گئے, آپ تو سارا بوجھ عوام پہ ڈال رہے ہیں اور ڈالی جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں گاڑیوں کا لگا دیا جی, آپ اگر گاڑی بیچیں گے تو 20% یا 17% آپ نے GST بھی دینا. کوئی کام تو چھوڑ دینا جی, کوئی کام ایسا کر دیں کہ جس سے آپ کی اکانومی سروائیو کرے. آپ نے سارے کام وہ کیے ہیں جو آپ سمجھتے کہ عوام پہ ہی بوجھ ڈلے اور عوام سے میں پیسہ کھینچوں. بھائی خدا کا خوف کر. تو حفیظ شیخ بیٹھے ہوئے ہیں اس کام کے لیے, یہ دیکھیں اسی سے وہ لیتے ہیں منظوری, بعد میں کیبنٹ میں لے آتے ہیں اور خان صاحب منظوری دے دیتے ہیں. خان صاحب آئی ڈونٹ نو کس سوچ میں ہیں, میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان کا کیوں نہیں وہ سوچ رہے کہ عوام کو تھوڑا ریلیف اور بزنس کمیونٹی کو ریلیف دینا تاکہ بزنس چل سکے, روزگار لوگوں کو مل سکے, ان امپلائمنٹ ختم ہو. گورنمنٹ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے یہ ساری چیزیں بہتر ہوں. تو یہ خوف ہے کہ اگر اپوزیشن نکلتی ہے روڈ پر, ان کا ایک آدھ جلسہ اگر کامیاب ہو گیا اور انہوں نے عوام کی بات کرنی شروع کر دی, آپ کا سارا نیریٹو غداری والا, انڈیا والا پیچھے رہ جائے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ حالات آئیں اور وہ حالات ایسے بنے کہ آپ کے بھی کنٹرول میں نہ رہے اور نہ اداروں کے کنٹرول میں رہے. کتنے لوگوں کو آپ جیلوں میں ڈالیں گے, کتنوں کو پکڑ لیں گے, کتنوں کو ماریں گے. مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو ایک ڈائلاگ کریں جس میں ریاستی ادارے بھی موجود ہوں. یہ ملک ان کا بھی ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک سمت ڈیزائن کر لیں کہ اس ملک کو ہم نے فیوچر میں کہاں لے کے جانا ہے. ہمارے نسلوں کے لیے یہ ملک بچے گا, یا ملک تو افغانستان بھی ہے, عراق بھی ہے, لیکن رہنے کے قابل نہیں ہے. آپ اس ملک میں رہنے کی کنڈیشنز ختم کر رہے ہیں. تو یہ سوچنا پڑے گا آپ کو. اگر اپوزیشن بیانیہ لے کے نکل رہی ہے, ان کا دیکھیں ان ساری چیزوں سے آپ نے ان کی کرپشن کا بیانیہ تو پیچھے ہو گیا. آپ نے غداری انڈیا یہ وہ آگے لے آئے, وہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کے اوپر جتنے کرپشن کے ایلیگیشن سے وہ مائنس ہو رہے ہیں. آپ کی اس نادانی سے, اور آپ کے جو ایڈوائزرز ہیں جو روز ٹی وی پہ 6 پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ اپوزیشن کو ہو رہا ہے. اور جتنی آپ ان کو دبا رہے ہیں اس کا نقصان ریاستی اداروں کی بدنامی کی وجہ سے ہو رہا ہے. صحیح. اچھا بیگ صاحب, یہ عمران خان تو ایک طرف کہتا ہے کہ اگر مجھ سے DJSI استعفیٰ مانگے تو میں اس کا استعفیٰ مانگوں گا, اپنی وہ طاقت اور اختیار وہ شو کرتا ہے. دوسری طرف اپوزیشن سے اتنا خوفزدہ ہے کہ ان کو ریلیاں نکالنے کی, احتجاج کرنے کی, اور اس کے لیے بھی عثمان بزدار کو بھی اب اس بیچارے کی کیا پوزیشن ہے یا وہ کیا فیصلہ کر سکے گا. ان کی یہ دو طرفہ جو متضاد اس قسم کے فیصلے جو ہیں, اس کے اوپر کیا کومنٹ کریں گے؟ وہ انہوں نے بڑا بیان دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ ریلائز ہو کہ عمران خان کو اگر کسی طریقے سے نکالا گیا تو یہ ریئیکٹ کیسے کرے گا. یہ ریئیکٹ بہت سخت کرے گا, کیونکہ اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. اب رہ گیا کہ ریلیاں اور اگر جلوس یا جلسے نکلتے ہیں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اس گورنمنٹ میں صلاحیت ہی نہیں ہے ان کو روکنے کی, انٹل کے ریاستی ادارے منور نہ کریں. جیسے کہ ایک عام شہری نے پرچہ کروا دیا, وہ کون سا شہری ہے بھائی جس نے سابق وزیر اعظم اور جتنے لوگوں, پرچہ بھی صبح 2:25 پر. مقصد یہ ہے کہ پلیز میری ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے, ختم کریں اس چیز کو. یہ ملک رہے گا تو آپ بھی رہیں گے اور ہم بھی رہیں گے. جس طرح بزنس مینوں نے کہا کہ ہم یہ ملک چھوڑ جائیں گے اگر یہ گند پڑا, سب چھوڑ جائیں گے, آپ ہی رہ لینا یہاں پہ اور بنا لیں جو آپ نے بنانا ہے. اس کو رہنے دیں. بہت تو کیا سمجھتے ہیں زد ہے خان صاحب کی کوئی اپوزیشن؟ زد ہے, وہ اپنی انا پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جی میں نے ان سے بات نہیں کرنی. کیوں نہیں بات کرنی؟ یہ وہ لوگ ووٹ لے کے آئے ہیں, اور اگر آئندہ الیکشن ہو گئے تو خان صاحب تو PTI تو دوبارہ واپس نہیں آتی, یہی لوگ آئیں گے. اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, لوگوں نے یہ پنجاب جو ہے وہ مین بیٹل گراؤنڈ ہے, جو پنجاب جیتتا ہے وہ سینٹر میں گورنمنٹ بناتا ہے. آپ نے MQM کو بھی کھڑا کر دیا پیپلز پارٹی کے خلاف. تو مطلب کیا سیاست کر رہے ہیں آپ کنفرنٹریشن کی طرف جا رہے ہیں. جو لوگ سیاست میں ہوتے ہوئے پولیٹیکل گورنمنٹ میں ہوتے ہیں وہ لڑائی نہیں کرتے, وہ منور کرتے ہیں تاکہ عوام کو ڈیلیوری دے سکیں اور ایک ماحول سازگار رکھیں. آپ نے تو خود لڑائی ڈال دی ہے.
تو آپ چاہتے ہیں کہ لڑائی مزید بڑھ جائے اور آپ کوئی ہیرو بن کے نکل جائیں، ایسا نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ ویورز، آپ نے گفتگو سنی محسن جمیل بیگ صاحب کی، اور یہ زبردست بات انہوں نے کہی ہے کہ محاذ رائے کسی صورت قومی مفاد میں نہیں ہے، اور سیاست میں بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں کیے جاتے۔ عمران خان صاحب کو جو اپنی انا پرستی ہے اس کے خول سے باہر نکلنا ہوگا، اور پھر سرمایہ کاروں نے جو دھمکی دی ہے اس پر بھی سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا، کیونکہ اکانومی پہلے ہی کولیپس ہے۔ اگر صنعت کار اور بزنس مین اس ملک سے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ پروگرام انسائڈر سے اجازت، اللہ حافظ۔